بس اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پاک اماموں کی، ان پاک ماؤں کا تذکرہ جو بڑا ضروری ہے۔ تو جو ہے سرکار مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل آگہی کے ساتھ آپ اس ذکر کو ضرور سماعت فرمائیں گے جو میں تلاوت کرنے لگا۔ کسی بھی شخص کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے حسب اور نسب کی وجہ سے، عزتیں ہمیشہ حسب اور نسب کی وجہ سے پہچان۔ یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہے، حسب نسب، تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں کردار کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو۔ ہمیشہ حسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کردار ہے یا نہیں، پھر نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس خاندان سے۔ بہت سے لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اچھی ہوتی ہے، حسب ٹھیک نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، حسب اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ محمد بن ابی بکر۔ میں اس لیے خشک موضوع نہیں چھیڑ رہا تھا، یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا تھا، یہ موضوع میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مکمل خاموشی کے ساتھ ہے، اور ہمارے مذہب آل محمد میں فقہ جعفریہ میں شیعوں میں قانون بن گیا ہے، جس مجلس میں خاموشی ہو اسے فیل سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا۔ انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا۔ کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا۔ مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے الق کہا گیا۔ الق کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا۔ یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوق کہا گیا۔ اخنوق کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے، یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے، استاد کہلائے انبیاء کے، لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا۔ یہ وہ کپڑے سی چکا ہے۔ عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا۔ جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر۔ یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا۔ یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے
سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ, 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا, یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اس نے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھیں حد ہو گئی. اب مانگا اس نے, عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا, اس لکڑی کے پھٹے بنانا, ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے گے میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا. بیری کہتا, سفیدہ کہتا, کوئی اور درخت کہتا, خدا نے کہا کھجور سے بنا. نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی, کب لکڑیاں اتاروں؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا, لفظ. میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا. نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی. کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے, میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں. جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا. سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو, جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان, ڈوب گیا. بیوی غرق تھی, نبی کی بیوی ماری گئی. تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل, کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا, نئی دنیا آباد کرنی تھی, لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا. حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی, رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے, لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے 80 لوگ آباد ہو. 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ جا کر رکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے, اگر آپ گوگل پہ جائیں, میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی, آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے. انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا. وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے, ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ. 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی. سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو, سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو. 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا. جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے. نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی, حام, سام اور یافس. اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا. حام, سام, یافس. نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر, حام, سام اور یافس. اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے. مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے.
اب حام، سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ حام کے 9 بیٹے، سام کے 9 بیٹے، یافس کے 11 بیٹے، جس سے نسل انسانی چلی۔ اب یہ جو حام ہے، اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں، جتنا بھی یہ افریقہ ہے، اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہیں۔ اب دیکھیے گا، میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل میں سے ہے۔ یہ اولاد ہے جناب حام کی۔ اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ، جو خاندان عزت، روحانیت، عبادت سے مشہور ہوا، اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر۔ یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے۔ یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔ جناب سام آ گئے۔ اب جناب سام، جتنا بھی عرب ہے، یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا۔ یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یا یہ عراق، یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب، یہ سارا حجاز کہلاتا تھا۔ اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا۔ جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں۔ جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے۔ آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں۔ آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ، زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے۔ انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں۔ جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے۔ کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے۔ ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے۔ جناب سام، اب آپ کو ذہن میں میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان ہوں۔ جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر۔ جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ۔ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش، با عزت، با عظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا، جس میں سے سارے انبیاء آئے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات سے؟ اس سے آگے جناب یافس، بسم اللہ سر، اس سے آگے جناب یافس۔ جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا۔ جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا۔ جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا، اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر ایک چوتھی نسل چلی، ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت، برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو
کل کی گفتگو پہ میں جناب یافز پہ بول دوں گا. اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں. پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو. امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں. جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کریں؟ سامی النسل. اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جناب سام کا قبیلہ بربر، جناب سام قبیلہ قریش. جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں، مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسد کی بیٹی، نسل سام کی. مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین، نسل سام میں سے 3 امام ہوگا جی. 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ. ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے. ٹھیک ہو گیا. چوتھے امام جو ہیں، چوتھے امام ان کی والدہ شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ. یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں. 5 امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے ہیں. 3 امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے ہیں. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون. امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون. امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون. یہ 3 مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے. پھر آگے 3 مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہر بانو، امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون، ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہر بانو نشیروان عادل، اس کا بیٹا کبیر تھا، اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہر بانو. ایک جملے میں بڑی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں. یہ بی بی شہر بانو یہ 2 بہنیں تھیں، گیہان بانو اور شہر بانو. دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے، کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی. فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ. وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے. جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے. انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے. مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ 2 بیبیاں بھی تھیں، جناب شہر بانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی. امام علی نے فرمایا فوراً ان بیبیوں کو آزاد کرو، شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے. امام نے دونوں شہزادیوں کی رسیاں کھلوانے کے بعد امیر المومنین نے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ آواز قدرت آئی، اے علی ہم نے شہر بانو کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھ دیا. آنکھیں برس پڑی. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے. اب 4 جملے میں مصیبت کے ضرور پڑھ دو. علی نے فرمایا کھول دو اس کی رسیاں. علی کے دربار میں 2 بیٹیاں آئیں ایران کے بادشاہ کی. اللہ نے کہا ان کی رسیاں کھولو، اور جملے ہیں تاریخ میں. اللہ نے فرمایا شریف کی بیٹیوں کو یوں درباروں میں نہیں لاتے. یہ جملہ کہنے کے بعد علی تخت سے نیچے اترے اور حجرے میں جا کے چیخے مار کے روئے. علی کے ایک نوکر نے جا کے کہا یا علی آپ نے حکم دیا تھا رسیاں کھل گئیں. فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں اور دربار میں حیا ہو گیا. علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں رسیاں پہن کے کھڑی رہیں. جتنے رو پڑے ہو محمد کی بیٹی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہ بھیجے. جو جہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہیں رسول کی بیٹی ہر کسی کو دے. میرے مالک میرے بھائی مرزا ندیم کے بیٹے کو زندگی عطا فرمائے. احسان رضوی صاحب فیصل آباد سے میرے مالک تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھے. میرا مالک میاں ذیشان ان کے جتنے مرحومین ہیں
پہلی پرسے میں دعا مانگ رہا ہوں، میرا مالک تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اس خاندان کو عزاداری کی وجہ سے ہمیشہ عزتوں سے نوازے۔ شہزادی زہرا کی ایک لفظ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا، امام حسین علیہ السلام اپنے عزادار سے اتنی محبت کرتے ہیں، عزادار کو حسین یہ کہہ کے بلاتے، اے میری ماں کا مددگار، تجھ میں میرا سلام۔ آپ کے سامنے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا، نبی کی بیٹی اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، زخم اتنا گہرا تھا بی بی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی، انگلیاں شہید ہو چکی تھی بی بی تسبیح نہیں کر سکتی تھی۔ اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے، ایک جگہ پہ زخم ہو، دوسری پہ اللہ نہ کرے اس سے بڑا زخم آ جائے، پچھلا زخم بھول جاتا ہے، اگلے زخم پہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ لفظ پڑھا، اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو کہلواتا بھی شیعہ ہے اور پھر وہ جملہ برداشت کرے گا، ساری زندگی حسین کی ماں نہ پہلو سے ہاتھ اٹھا سکی، نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کر سکی، لیکن کچھ وقت ایسے آئے ہیں زہرا کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے، زہرا کا دائیں ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے۔ جب حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی، زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا، جب حسین نے قاسم کی لاش چنی، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھا، جب حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا، زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا۔ بی بی کی آواز آئی، حسین مجھے اپنے زخم بھول گئے، بھول گئے حسین مجھے پہلو کے زخم۔ کہاں کہاں نہیں روئی محمد کی بیٹی۔ ہم سارے شیعہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، 12واں آ جائے، 12واں آ جائے۔ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، تم سب جتنا انتظار کر رہے ہو، کئی گنا زیادہ انتظار کر رہی ہے محمد کی بیٹی۔ ہر روز جنت البقیع سے منہ آسمان کی طرف کرتی ہے، رو کے کہتی ہے کب آئے گا میرا مہدی، کب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا حساب لے گا۔ تیری ماں تیرا انتظار کر رہی، سید بیٹھے ہو، مجھے جملہ معاف کر دے، جب آئے گا میرا 12واں۔ بی بی اپنے بیٹے کی عدالت میں آئے گی، روکے گی، مہدی میں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں گئی، میں تیری عدالت میں آئی ہوں، مجھے میری پسلیوں کا حساب لے کے دے، مجھے میرے پہلو کا حساب لے کے دے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی ایک گٹھڑی 12ویں امام کے حوالے کرے گی، امام کے ہاتھوں میں گٹھڑی آئے گی، 12واں تخت سے گر کے بے ہوش ہو جائے گا۔ اب پوچھو اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوگی۔ بی بی کہے گی مہدی انہیں سونگ، ان سے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی۔ جیسے ساری زندگی رباب اصغر کا کرتا سنبھالتی رہی، بعض روایات نے لکھا شکم میں نہیں، ہاتھوں میں تھا موسن۔ جب دروازے پہ آگ آ گئی، 36 بدماش دروازہ گرا رہے تھے، اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ باہر سے کسی نے کہا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگائیں گے۔ بی بی نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکتا ہے، جبریل جھکتا ہے، خبردار دروازے کو آگ لگانے کا نہ کہنا۔ باہر سے کسی کی آواز ہے علی کو بھیج، ہم بیعت لینا چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا، میاں ذیشان صاحب ماتمی عزادار ہیں، زوار بیٹھے، مجھے حسین کی عزت کی قسم، دنیا علی قتل کرنے آئی تھی، زہرا درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، یہ قتل کرنے آئے تھے علی کو، درمیان میں کھڑی ہو گئی زہرا۔ ولایت کا تحفظ کیا علی کی، حسین کی ماں یوں سامنے کھڑی ہے۔
36 दरवाजा गिरा रहे, अकेली मोहम्मद की बेटी दरवाजे पे हाथ रखे खड़ी है। अब मैं बार बार रुक रहा हूं इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कि मैं बीबी के नूरी महल के सामने खड़ा हूं। मुझे जुमला माफ कर देना, जब ज़हरा का कोई अपनी ताकत ना रही, बीबी का दायां हाथ दरवाजे पे था, एक कमीने ने आंख का इशारा किया, कुनफुस बेगैरत ने ताजियाना निकाला, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताजियाना मारा। इसे कहा ज़हरा दरवाजा छोड़, ज़हरा दरवाजा छोड़, कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना। बीबी का पहलू दरवाजा गिरने की वजह से जख्मी नहीं हुआ, दरवाजा गिरने से मोहम्मद की बेटी के पहलू पे लोहे की मेख लगी। पसलियां शहीद दरवाजा गिरने से नहीं हुई, बीबी दरवाजे के नीचे थी। लोग शहर में चले, जिसे जन्नतुल बकी में बैठ के रोना ना आए। मैं वो जुमला पढ़ ही नहीं सकता, मैं वो जुमला नहीं पढ़ूंगा जो किताब में है। कैसे गुजरे ये, सहन में दाखिल हो गए। मैं बीबी के रोजे की तरफ दोनों हाथ करके सैयदों से माफी मांग के कहता हूं, सिर्फ इन्होंने दरवाजा नहीं गिराया, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की दीवारें गिरा दी, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की घर की छत गिरा दी। जब ज़हरा के घर की छत गिरी, बीबी ने ततहीर वाली चादर खोली, कभी ज़ैनब को संभाले, कभी कलसूम को संभाले, कभी हसन को संभाले। बीबी ने चादर के नीचे बच्चों को लिया, आवाज़ का ज़ैनब जैसे आज मैंने तुम्हें संभाला शामे गरीबा, जब खेमे को आग लग जाए, मेरे हुसैन के यतीम करबला के सहरा से ऐसे इकट्ठे करना जैसे आज मां। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। मातम करो ते मोहम्मद लंगर करके जावे, मेहरबानी पुरसा पढ़ो। नौखान आ जाओ भी संगत, नौखान आ जाओ, नौखानी होंगी तो मोहम्मद लंगर भी करके जावे।